بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اللہ وحدہ لا شریک اپنی لا ریب کتاب میں فرماتا ہے، اے لوگو اہل علم سے سوال کرو اگر تمہیں پتہ نہیں۔ تو ایک دوست نے یہ سوال کیا، مفتی صاحب یہ بتائیں کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ حتیٰ کہ یہ کویسچن عام ہمارے اسکول کے بچے، ہمارے کالج کے اسٹوڈنٹس یہ کرتے ہیں۔ تو یوں سمجھ لیں، جس انسان کو اللہ وحدہ لا شریک ایک نئی شریعت، ایک نیا مذہب، ایک نئی کتاب دے کے بھیجے، اسے رسول کہا جاتا ہے۔ اور جس خاص انسان کو اللہ وحدہ لا شریک سابقہ کسی کتاب، کسی دین، کسی شریعت کی تبلیغ کے لیے بھیجے تو اسے نبی کہا جاتا ہے۔ تو جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے، وَأَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تورات کو نازل فرمایا جس میں ہدایت ہے اور نور ہے، اور اس کتاب کے ساتھ نبی فیصلہ کیا کرتے تھے۔ تو گویا پتہ یہ چلا کہ تورات کے بعد اللہ نے کچھ خاص انسان بھیجے جو اس تورات کی تبلیغ کرنے والے تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ایک کتاب، ایک مذہب، ایک خاص دین اور شریعت کی تبلیغ کے لیے جو بعد میں آتا ہے تو اس کو کتاب اگر نہ دی گئی ہو، اس کو رسالت اگر نہ ملی ہو تو وہ نبی ہوتا ہے۔ جس طرح کہ نبی علیہ السلام نے صحیح بخاری کی حدیث ہے، آقا دو عالم نور مجسم شفیع امم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، نبیوں میں سے آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ گویا کہ نبی علیہ السلام نے یہ ہمارا کنسیپٹ بھی کلیئر کر دیا کہ رسول کے بعد نبی آتے ہیں۔ فرمایا کہ میں نبی ہی آخری ہوں، جی رسول بھی آخری، کہ اللہ نے آپ کو نیا دین عطا فرمایا، نئی کتاب عطا فرمائی، نئی شریعت آپ کو عطا فرمائی، لیکن فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام نبیوں میں سے بھی آخری نبی ہیں اور رسولوں میں سے بھی آخری رسول ہیں۔ اور اسی طرح اللہ وحدہ لا شریک نے سورۃ الاحزاب قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ نبی علیہ السلام تم میں سے کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں، ولکن رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہو سکتا تھا کہ خاتم المرسلین بھی تو کہا جا سکتا تھا، خاتم الرسل بھی تو کہا جا سکتا تھا، تو اللہ نے خاتم الرسل بھی نہیں فرمایا، خاتم المرسلین بھی نہیں فرمایا۔ یہاں پہ یہ بتا دیا کہ نبی علیہ السلام اللہ کے رسول تو ہیں ہی ہیں، اور اس کے بعد نبیوں میں سے آخری نبی بھی ہیں۔ لہٰذا آج کے دور میں کوئی یہ دعویٰ بھی نہیں کر سکتا کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ کے قرآن نے یہ کہہ دیا کہ محمد اللہ کے آخری نبی ہیں اور رسول بھی ہیں، نہ کوئی نبی ہے۔ کوئی جیسا بھی دعویٰ کرے، جس طرح مرزا غلام احمد قادیانی نے دعویٰ کیا، مسلمہ کذاب نے دعویٰ کیا، اور بے شمار پیدا ہوئے، فرمایا کہ 30 کذاب پیدا ہوں گے اور پیدا ہوتے رہیں گے قیامت تک، جو نبوت کا دعویٰ کرتے رہیں گے۔ تو میرے نبی علیہ السلام کی قرآن اور حدیث مصطفیٰ سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ نبی کے پاس کوئی نیا مذہب، نیا دین، نئی شریعت، نئی کتاب نہیں ہوتی، جبکہ جو رسول ہوتا ہے اس کے پاس اپنا ایک مذہب ہوتا ہے، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، اور ہمارے ہاں جو مشہور ہے کتابوں میں ہے، وہ 4 مشہور رسول ہیں جن کو اللہ نے کتابیں عطا فرمائی۔ اور اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے، اللہ نے آپ کو صحائف عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات عطا فرمائی، حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی، اور نبی علیہ السلام کو لا ریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید سے نوازا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔